نون لیگ کی پنجاب حکومت پنجاب میں اپوزیشن کے خاتمے پر تل گئی ہے۔ جی ہاں، پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگامہ رائے پر پنجاب حکومت نے اپوزیشن سے 13 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل عباس بلوچ۔ سہیل، تفصیل سے یہ معاملہ بتائیے گا اور اب کیا فیصلہ کیا گیا اس پر؟ جی، اس وقت جو ابتدائی طور پر ایکشن لیا گیا ہے حکومتی ارکان کی جانب سے، وہ اپوزیشن کی 4 کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، اور 4 کمیٹیوں میں طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور اپوزیشن کے 4 ارکان جو ہیں ان کو کمیٹیوں کی چیئرمین شپ جو ہے اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، ان کو جو گمراہات دی گئی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، گاڑی ان کو دی گئی تھی، ان کو جو اضافی رقم ملتی تھی تنخواہ کی مد میں وہ بھی واپس لے لی گئی ہے۔ آج اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو 4 چیئرمین تھے، جن میں ایک خاتون جو اپوزیشن رکن ہے سیما کول جو ہیں، ان کو جو ہے وہ چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رائے مرتضیٰ ہیں، ان کو بھی چیئرمین کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے، اور احسن علی جو ہیں کالونیز کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چوتھے رکن ہیں وہ رائے مرتضیٰ ہیں، ان کو بھی چیئرمین کی کمیٹی جو ہے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 4 جو چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹیاں پنجاب اسمبلی کی، ان کو عہدے سے ہٹانے کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ جو 26 ارکان معطل ہوئے تھے، ان کا آج اسمبلی میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع رکھا گیا، انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جو 26 ارکان معطل کیے گئے تھے، جنہوں نے احتجاج، ہلڑ بازی، توڑ پھوڑ کا ان پر الزام لگایا گیا تھا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ان کی رکنیت جو ہے وہ 15 اجلاس کے لیے معطل کر دی گئی تھی، یعنی وہ 15 اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے، اور 15 اجلاس میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ ماضی میں جو ہے وہ اسمبلی کے احاطے میں یا دیگر بلڈنگ میں آ سکتے تھے، لیکن آج کے اجلاس میں اسمبلی سیکیورٹی کو ہدایت جاری کی گئی ہے، ان کی رنگین تصویروں والی جو لسٹ ہے وہ ان کو فراہم کی گئی ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو آج عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا تھا، ان کو اجازت ملی تھی کہ وہ اگر چاہیں تو کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ووٹنگ ہوگی طریقے اعتماد پر، اور چیئرمین جو ہیں ان کے نام سیکیورٹی کو دیے گئے تھے کہ 26 میں وہ جا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف جو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ تو اپوزیشن کے جو 26 ارکان ہیں فی الحال وہ معطل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے 10 ارکان، ان پر بھی 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے، اور ان کو 7 دن کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے۔ 7 دن کے اندر اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو پھر اسمبلی سیکریٹریٹ یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے اس پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں مطالبات زر جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ 38 مطالبات زر ضمنی بجٹ جو کہ آلریڈی 2024 اور 25 میں استعمال ہو چکا ہے، پنجاب اسمبلی نے 510 ارب کے قریب کی منظوری دے دی ہے، اور اپوزیشن کے بغیر دی گئی ہے۔ اپوزیشن نے آج اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا، جس اجلاس میں اپوزیشن کا واک آؤٹ تھا۔ ان کی تمام جو ضمنی بجٹ پر کٹوتی کی تاریخ تھی اس پر بھی بحث نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کا احتجاج تھا، اور مطالبات زر جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ مطالبات زر منظور کر لیے گئے ہیں۔ جی، آج کے اجلاس میں بہت شکریہ آپ کا سہیل عباس بلوچ، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور کافی سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شور و غوغا تو ہوتا ہی ہے، ہلڑ بازی تو اسمبلیوں میں اگر نہ ہو تو لگتا ہی نہیں ہے اسمبلیز ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے کارروائی سخت کی جا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ 26 اراکین کو معطل کیا گیا ہے، ان کے داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جی دنیا اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور پاکستان عالمی برادری میں ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے اپنی خود مختاری اور علاقائی تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر سکتا ہے، اس لیے بھارت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ بھارت نے پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا، جس کو نہ صرف دنیا بھر میں سراہا گیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا بطور ذمہ دار امیج بھی بہتر ہوا ہے۔ بالکل، اور اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سندس صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو بھارت کو عسکری طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کچھ ٹائم پہلے،
اور اب سفارتی سطح پر بھی بھارت تنہا ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں بھارت پر اس وقت کتنا دباؤ ہوگا کہ وہ ایٹ لیسٹ سنتاس معاہدہ جو ہے اسے بحال کرے اور ان ٹرمز پر آئے جو کہ پاکستان چاہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بھارت گاہے بگاہے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارے جا رہا ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بھی نہ صرف سفارتی میدان میں جو ہے بری طرح ہارا ہے، بلکہ اب وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہے وہ گنگا معاہدہ جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا ریجن میں جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا رہا تو بلا شبہ اکیلا رہ جائے گا. بھی آپ دیکھیں برکس میں جو ہے اس نے ڈبل پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی کہ بجائے کہ برکس کا مقصد جو تھا، مطلب وہ چاہتے تھے کہ ایک نئی اکانومی کروائی جائے، وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف، مغربی ممالک کی طرف اگر سب سے زیادہ کسی کا رجحان ہے تو وہ ہندوستان کا ہے. اور ابھی انڈونیشیا کو لانے کی بات کی جاتی ہے ریپلیس کرنے کے لیے آئی اسٹینڈ فار انڈونیشیا سے، اور بھارت کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو اگر جتنا امریکہ نے چاہا تھا کہ اکھنڈ بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے کہ جناب اس کو تھوڑا سا بیک اپ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، لیکن اپنی پاؤں پہ گاہے بگاہے کھلاڑی مارے جا رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ یہ جو فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پوری دنیا کے سامنے جتنی سفارتی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ہر میدان میں جو اس کی ہار ہوئی ہے، اور پاکستان کو نہ صرف یہ گولڈن اپرچونٹی ملی دنیا کے سامنے بتانے کی کہ نہ صرف ہم ڈپلومیٹکلی بہت اسٹرانگ ہے، بلکہ وارفیئر میں بھی، کائنیٹک مینس آف وارفیئر میں بھی ہم بھارت سے بہت آگے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی میدان میں اور سفارتی میدان میں تنہا بھارت ٹائم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک آپ جس خطے میں رہتے ہیں اگر آپ وہاں پر اپنے قریبی ممالک کا ساتھ نہیں دیں گے، جس میں ہم نے ایران کا ساتھ دیا، نہ صرف بینگ اے مسلم کنٹری بٹ بینگ دی نیبرنگ کنٹری، تو امریکہ کا رجحان جو ہے اس کے بعد اب مستقل بنیادوں پر جو ہے فوراً سے دوبارہ سے پاکستان کی جانب آ گیا ہے. اور امریکہ کو ہمیشہ بھارت کو اس بات کی ہمیشہ سے بہت تکلیف رہی ہے کہ کیسے پاکستان جو بیک وقت امریکہ اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اچھے ٹرمز برقرار رکھ سکتا ہے. تو ایک بار پھر سے جو ہے امریکہ کے ساتھ یقیناً ڈاکٹر صاحبہ انڈیا جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے اور پاکستان کو پوری دنیا میں سراہا بھی جا رہا ہے، ہمارے موقف کی تعریف بھی ہو رہی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کی جیسے فتح ہوئی ہے، اسرائیل کی پسپائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب ایرانی آرمی چیف کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون بھی گیا ہے اور انہوں نے بہت سراہا ہے ان کے جرأت مندانہ انداز کو اور پاکستان کی بہت تعریف کی ہے. اس پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، عالمی برادری میں پاکستان کا کتنا اچھا امیج کیا ہے؟ جی عالمی برادری میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف تمام مسلم ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار رکھے، جبکہ قطر پر بھی جو امریکی اڈوں پر حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، تو تب پاکستان نے قطر کی بھی کا بھی ساتھ دیا تھا، ایران کا بھی ساتھ دیا تھا، چائنا کا بھی ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کا بھی ساتھ دے رہا ہے. سوائے اسرائیل کے پاکستان کے اس وقت تمام ممالک کے ساتھ، مسلم اور نان مسلم کنٹریز کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. تو سفارتی میدان میں پاکستان سے اس وقت آگے ہم اس ریجن میں کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کسی اور ملک کو آگے نہیں دیکھ رہے ہیں. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.